شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الحجرات. حجرات جمع ہے، اس کا مفرد یعنی سنگل حجرہ. حجرہ کے معنی کمرہ اور حجرات کے معنی کمرے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ نام اسی صفحہ کی آخری سطر آیت نمبر 4 ینادونک من وراء الحجرات. اے رسول، آپ کو آپ کے کمروں کے ورا سے پکارتے ہیں. تو اب ورا کی شرح وہاں پر کی جائے گی، آگے سے یا پیچھے سے. تو کمرے کیسے ہوئے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو گھر ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس میں آپ کا ایک ہی کمرہ تھا. تو آپ کے اطمینان کے لیے آیت نمبر 33 ہے سورہ احزاب کی، غور سے سنیے. مطلب 32، 33، 34 جب ایک آیت کرو تو آگے پیچھے سب آیتیں. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں. دیکھیں مخصوص قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیے. تو گھر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے گھر ہوئے؟ اور سنیے وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں وہ کیا کلام الہی، اسے یاد کیجیے. یہ بہت اہم آیتیں ہیں. تو کتنے مکانات ہوئے؟ دیکھیے تاریخ نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں کتنے مکانات تھے؟ 9. تو صحیح وجہ ہے، وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں. تو گھر کس کے؟ بیویوں کے. گھر میں کمرہ کس کا؟ رسول کا. اب یہ کمرے کہاں؟ مدینہ منورہ میں. جی. تو مدینہ منورہ کا نام جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کیا تھا؟ یثرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں جس وقت غزوہ احزاب، تو یہ احزاب کی آیت ہے. تو یہود اور جو بھی تھے اتفاق کیا تھا کہ اپنے شہر کی حفاظت کریں، تو باہر چلے گئے تھے. تو منافقین اور یہود نے آپس میں کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، لوٹو. یعنی مخالفت کی تھی انہوں نے. تو اس کا نام یثرب ہی تھا. اب یہ کہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مدینہ منورہ، جیسے کہ بیعت عقبہ اولا ثانیہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مدینہ سے جماعت آئی تھی، جبکہ مدینہ سے نہیں آئی تھی. کہاں سے آئے تھے؟ یثرب سے. ہم بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے آئے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو مدینہ میں انہوں نے دیکھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی کی آمد ہوگی، تو مدینہ میں ڈیرا ڈال دیا، جبکہ ظاہری طور سے غلط ہے. کہاں ڈیرا ڈالا انہوں نے؟ یثرب میں. تو ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا غلط ہے؟ ظاہر اعتبار سے غلط ہے. اچھا، صحابہ کا طرز عمل دیکھیے. اگر ان کے منہ سے یثرب نکلا تو کفارے کے لیے المدینہ منورہ 3 دفعے کہتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی 7ویں نسل سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا یثرب. اس نے اس شہر کو آباد کیا، تو اس کی ملکیت بھی اس کے نام سے ہوا. جب ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی فساد کے ہیں، اور اسلام یہاں آیا، اب روشن کرے گا. اس کا نام کیا؟ المدینہ المنورہ. اب ہم نے جب سے ہوش سنبھالا المدینہ، لہٰذا ہم جو ظاہری غلطی کرتے ہیں وہ صحیح ہے، المدینہ المنورہ. تو المدینہ منورہ میں آپ کے مکانات اور آپ کے غرفے، یعنی کیا؟ کمرے. تو سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، مت بڑھو. تقدمو نے جیسے کہ امام صاحب نے آئے تو کوئی کہتا ہے قدم، آگے بڑھو. گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں قدم، وہ یہاں قدم کہتے ہیں، یہ قدم، آگے بڑھو. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آگے مت بڑھو، اللہ اور رسول سے، اللہ سے ڈرو. یعنی کیا؟ اللہ کے عذاب سے، عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو. نہیں تو پھر واتقوا النار، آگ سے بھی ڈرو اور اللہ سے بھی ڈرو. اللہ تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے مستحق ہونے سے ڈرو. کئی دفعے بتا چکے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب ایمان سے کیا مراد ہے؟ اے ایمان والا، دیکھو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کس قدر پیار سے. تم ایمان لائے اللہ پر. کیا مطلب؟ اس کی الوہیت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر. یہ ایمان کا مطلب ہے نا، جیسے ہم آمنت باللہ میں کہتے ہیں. تو جب ایمان لائیں وحدانیت پر، اس کی حاکمیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی حکمت، اس کی علم، سب پر، لہذا اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ آگے مت بڑھو کیا مطلب؟ ظاہری نہیں. آج کل تو آپ کہیے باڈی گارڈ کہیے، کمانڈوز کہیے، آگے بھی اور پیچھے بھی، دائیں اور بائیں بھی. اور رسول بھی اگر ہے، مان لیجئے کہ اندھیرا ہے تو آگے بھی رہتے تھے. یہ مراد نہیں ہے بھائی. راستہ خطرناک ہے تو آگے رہنا چاہیے، پیچھے بھی رہنا چاہیے. تو کیا مطلب؟ ابن عباس عالم تفسیر، انہوں نے حل کر دیا اس مسئلے کو. دیکھیے کیسا حل کر دیا. صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ کہ ہم کبھی آگے نہ بڑھیں رسول سے چلتے وقت؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو آگے رہیں، پیچھے رہیں، دائیں رہیں، بائیں رہیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور احادیث رسول، فرمان رسول، عمل رسول، تقریر رسول، اس کی خلاف ورزی مت کرو. کتنا آسان کر دیا. اب سنیے، یہی وجہ ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے. دفعہ سمجھتے ہیں نا، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی ہو، نام مختلف ہو، مجلس مشاورت ہو، مسلمان سلطنت اسلامی ہو، اسلامی ریاست ہو، یا مسلمانوں کی مملکت ہو، پہلے لکھا ہوا رہتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں ہے. یہ جو قوانین ہے نا، پہلا کیا؟ قانون کتاب الہی و سنت رسول. اچھا، دوسری طرف ایک تو دو قانون ہوتے ہیں. ایک تو یہ اسے کہتے ہیں جنان، یعنی جو مجرم، جیسے کورٹ، محکمہ، وہاں کے قانون الگ ہیں. وہاں پر بھی یہ دفعہ نمبر 1 کتاب الہی اور سنت رسول. جی، تو یہ اتنی اہم ہے آیت. لیکن یہ جو آیت ہے، جانتے ہیں آپ، صرف پارلیمنٹ کی حد تک نہیں ہے. انفرادی ہو، عائلی ہو، فیملی ہو، اجتماعی ہو، معاشی ہو، تمدنی ہو، ہر زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے. آپ اپنا گھر چلائیں، آپ اپنی بزنس کریں، دفعہ 1 کیا ہوگی؟ کتاب الہی اور سنت رسول. تو پھر مجلس مشاورت کا کیا مطلب؟ دیکھیں، مجلس مشاورت ضروری ہے. آپ افطار کی پارٹی رکھیں تو کتاب الہی کا کھانا رکھیں گے جو حلال و حرام ہے، لیکن پوچھیں گے نہیں بچوں کو کہ اسلامی شربت کیا روح افزا رکھیں یا یورپی ٹینگ رکھیں. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ تو مشورہ اور چیز ہے. جی، مشورہ اور چیز ہے، اور قانون الہی اور چیز ہے. تو اب ہم ساتھ میں رہیے گا. اس سورہ میں کیا کا احکام ہے؟ واتقوا اللہ. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کی الوہیت، ربوبیت، حاکمیت، تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو. سن لو، اگر تم نے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی رائے،
کوئی ایسا مشورہ اللہ اور رسول سے آگے کیا، مقدم کیا، تو اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کو کوئی رائے نہ دے، اور رسول اللہ خود پوچھتے تھے، سلمان فارسی سے پوچھا کہ کیا کریں، مطلب کیا اللہ کا ایک حکم آ چکا، تو گویا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کی یہ سورہ ہے، نازل ہوئی مکے میں، کڑیاں تو نہیں لیکن جھلکیاں ضرور ملیں گی، جھلکیاں کہ اللہ کا حکم آ چکا، آپ نے تسلیم کیا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ اس کے رسول کی بات آ چکے، اب آپ کو کوئی اختیار نہیں، اگر آپ ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حرکت کو جانتا ہے اور خوب سنتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی حدیبیہ کے بعد اور خیبر کے بعد اور قضاء عمرہ کے بعد، اور کچھ آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد۔ تو یہ جھلکیاں آپ کو بتاتے رہیں گے، مطلب ہے کہ اس کا زمانہ طویل ہے۔ تو سنیے گا آپ، اسی کی شرح یعنی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیسے آداب ہیں، تعلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز پر، فوق صوت النبی۔ دوسری بات، اور آپس میں جو بات کرتے ہیں نا، اس طریقے سے زور سے بات مت کرو۔ دو باتیں ہوئی، یعنی رسول سے جب بات کر رہے ہیں تو زور سے بات مت کرو۔ مبادا ان تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں، اللہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، پست رکھو، جیسے آپس میں یارانہ دوستانہ بات کرتے ہیں ایسی نہ کرو، ادب احترام سے کرو۔ کیا کہا جا رہا ہے، گفتار میں، نشست میں جب آؤ رسول کے سامنے تو ادب و احترام کی تصویر بن کر آؤ۔ لیکن آپ جانتے ہیں حبیطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، شرک کی بنیاد پر۔ یہاں شرک نہیں ہے، مجرد رسول کی آواز سے بلند آواز ہو اور اس کی مجلس میں بے ادبی اعمال کو ضائع کر دے گی۔ عجب، دیکھا آپ نے، پورے قرآن میں تو شرک کے تعلق سے ہے، مگر یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ اس لیے ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ جب اس وقت اگر ہم جائیں مدینہ منورہ، وہاں پر بھی سکون اختیار کرنا چاہیے، سکون و ادب، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ اب کیا بے ادبی ہے، ہمارے سلام کا، ہمارے صلات کا طریقہ بھی کیسا ہونا چاہیے، سنجیدہ۔ بہرحال یہ موضوع چونکہ آج دوسرا ہے تو سنیے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بھئی یہ شعور نہیں کسے کہتے ہیں؟ اعمال ہمارے ضائع ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر کیوں نہیں سمجھتے امت مسلمہ؟ شہداء احیاء ہے نا، یرزقون ولکن لا تشعرون۔ رسول کی زندگی، نبی کی زندگی، جسے ہم اولیاء سمجھتے ہیں، ان کی زندگی بھی تو یہی ہے، لا تشعرون۔ تشعرون کا مطلب کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر پھر بھی وہی زندہ۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول کا ذکر جو ہے احترام سے کریں، سنجیدگی سے کریں۔ اب مزید اسی کی وضاحت ہے، سنیے جو لوگ احترام کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں۔ تو دیکھیے صلح حدیبیہ میں جو قربانی پیش کی، انعامات ملے، لیکن اب جو احترام کرتے ہیں، سنیے انعام کیا ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ جو لوگ اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، اللہ کی رسول کی مجلس میں نیچے رکھتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا،
پھر فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت، پھر فرماتے ہیں اجر عظیم. تو امتحان ہے کیا؟ جی دیکھو ہم کہتے ہیں امتحان ہے نا. بچے جماعت نہم میں ہیں، پہلے تو وہ 10ویں کا بورڈ کا امتحان ہوتا تھا، اب پتہ نہیں. بہرحال ایک مثال ہے، جماعت نہم میں ہے، اب 10ویں کا امتحان بورڈ کا ہونے والا ہے. پہلے تو 7ویں کا بھی بورڈ کا ہوتا تھا. تو اسکول کے افراد چن لیتے تھے کہ کسے 10ویں میں داخل کرنا، چونکہ بورڈ کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہے. تو 50 بچے تھے، 35 کو پاس کر دیا. تو کیا مطلب امتحان؟ امتحان یعنی چننا، منتخب کیا. تو انہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیچے آواز ادب و احترام کی تصویر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتے ہیں. کس کے لیے؟ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی داخل کرتے ہیں. بہت بڑی بات. دیکھو کتنا اجر. بے ادبی بے احترامی سے اعمال ضائع ہو گئے، اور ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تقوی کی. دلوں کو چن لیا. جب اللہ نے چن لیا تو اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے. مگر آپ دیکھیے کہ مغفرتن اور پھر فرمایا اجر. بھائی اجر کسے کہیں گے؟ اجر کہیں گے مکافات، یعنی کسی چیز کا بدلہ. آپ نے نماز پڑھی، نماز کا آپ کو اجر ملا، 3 درجہ 25 درجہ 26 درجہ جیسی آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر تو دیں گے. تو مغفرت کیا؟ مغفرت کسی چیز کا بدلہ نہیں ہوتا. آپ نے ادب و احترام کیا، اللہ نے توفیق دی. اب اگر آپ سے کوئی خطا سرزد ہوئی، معاف کر دیں گے. یہ ہے مغفرت. تو اجر دینے سے پہلے مغفرت. آپ نے احترام کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی. اب آپ سے کوئی لغزش ہوئی، پہلے مغفرت، ڈیلیٹ کر دیے خطائیں، پھر اجر عظیم. بالکل واضح ہے. اب سنیے جو سورت جس نام سے رکھی گئی ہے، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اے رسول، آپ کو کمروں کے ورا کا معنی کیا؟ سورہ کہف میں آگے ہے نا، من ورائہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اور جہاں پر امت مسلمہ اور یہود کا ذکر ہے تو کتاب الہی کو ورا ڈال دیا، پسے پشت. دونوں معنی ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن کا اعجاز. اب سنیے گا، ایک کمرے کے باہر سے نہیں کہا جا رہا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے، آپ کو کمروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں. اب باہر کا کیا مطلب؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مکان تھا، مکان، اور ایک کمرہ کس کے لیے؟ رسول کے لیے. اب کمرہ کہاں ہے؟ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ دائیں ہے یا بائیں ہے؟ تو قبیلہ بنی تمیم کا وفد آیا ملنے کے لیے. جب صلح حدیبیہ میں مشہور ہوئی اور کیا فتح خیبر ہوا تو مشہور ہو گئے، تو ملنے آئے. لوگ آئے ملنے کہ بھائی اتنی چھوٹی سی طاقت آج اسلامی، یعنی چھوٹی سی جماعت اور اتنی شہرت حاصل کی، تو ملنے آئے. لیکن ملنے آئے تو ان میں بڑا غرور تھا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ محمد ان کے کہنے کے مطابق کون ہے. تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کب ملیں گے. تو لوگ بتا دے بھائی اب عصر کی نماز کو مسجد میں ملیں گے. تو آئے تھے ظہر اور عصر کے درمیان، تو پکارنا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد شروع کر دیا. ابھی تو میں نقل کر رہا ہوں. اب دیکھو قرآن کا اعجاز، کہاں سے پکارنا شروع کیا؟ آپ کا کمرہ اگر ادھر ہے تو پیچھے سے، آپ کا کمرہ اگر ادھر ہے تو آگے سے. تو ہم کیا کہیں گے؟ باہر سے. باہر سے پکارنا شروع کر دیا. آپ نکلے تو کیا کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ من مدحنا زین ومن شتمنا شین نحن الاکرم اکرم العرب. اللہ کیا کہتے تھے؟ نکلو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو. ہم نے اگر تعریف کی محمد کی تو وہ زین، زین یعنی کیا؟ بہتر. اور اگر ہم نے اگر قباحت بیان کی تو وہ شین. ہم نحن اکرم العرب. آپ نکلے
فرمایا بل کذبتم. دیکھو بل کس کے لیے آیا؟ متوجہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کون ہوتے؟ بل مدحت اللہ زین، اللہ جس کی تعریف کرے وہ زین. زین یعنی کیا؟ اچھا جی. اور شتمہ شین، ہاں جس کے اللہ کا بات کرے وہ برا. تم کون ہوتے ہو؟ وَأَكْرَمُكُمْ، تم میں سب میں زیادہ مکرم کون؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. جی نبی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے وہ اکرم ہے. تو یہ نوعیت تھی، بڑے غرور سے آئے تھے. مگر دیکھیے یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں کو ادب سکھلایا گیا کہ آپ انتظار کریں وہ کب باہر نکلیں. تو یہ ادب کی وضاحت کی گئی. یہ ہے کہ آج کل تو لوگ سوچتے ہیں جب آتے ہیں تو عصر تک کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی آرام کر رہے ہوں گے، عصر میں ملیں گے. ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے ملاقات کا وقت جو ہے تعین کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ادب سکھایا گیا، لیکن وہ جو آئے تھے وفد، ادب تو سکھایا گیا، گرفت بھی کی گئی، جسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تربیت قرآنی کیسی ہے. تعلیمات قرآن سنیے، جسے میں کہتا ہوں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں. تو سنیے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انہی کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اگر وہ صبر سے کام لیتے جب تک کہ آپ نکلتے، ان کے لیے بہتر تھا. تو اب بھی مان جائیں، آئندہ ہو چکا. آئندہ احترام کریں تو جو کچھ بھی ہوا غفور. یہ کیسی مناسبت سے آیت آ رہی، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے. یہ تو حجرات کے تعلق سے ہوا، مگر ایک اور قصہ پیش آیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اب وہ قصہ کیا ہے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر سمجھ میں آئے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہاں سے احکام یعنی تربیت کے احکام تو 8 ہیں، تو ترتیب سے ہم جتنا بھی ہو سکے آج. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس فاسق، بنبئن، نبا کسے کہیں گے؟ خبر عظیم، بڑی خبر. صرف خبر نہیں، کسی بڑی خبر کو لے کر تو تحقیق کرو. کیوں؟ مبادا ایسا نہیں ہو کہ تم کسی قوم کو نادانستہ طور پر تکلیف دو. فتصبحوا، فور ہو جاؤ اپنے اس فعل پر نادم، ندامت کرنے والے. اور ندامت آپ جانتے ہیں اس کا کوئی مکافہ نہیں. قیامت میں جب ندامت کریں گے اس کا کوئی بدیل نہیں. دیکھیں گناہ کیے اس کا بدیل ہے توبہ کریں، لیکن ندامت تو سنیے اصل میں قصہ کیا ہے. یہ فاسق پہلے کسے کہیں گے؟ فاسق تو آپ جانتے ہیں، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے عصیان اور فسوق، اللہ کے قانون سے انحراف کرنا. تو ابھی اور انتظار کیجئے گا. لیکن یہاں آپ کو معلوم ہو کہ بنی مستلق بہت مشہور قبیلہ ہے. جویریہ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی قبیلے سے تھیں. تو اس کے والد جو ہے، ظاہر ہے کہ ساری بستی والے مسلمان ہو گئے. آپ سے ملے اور جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ، مطلب زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی تھی، تو اس کا بھی انتظام کریں اور جمع کریں. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا نمائندہ بھیجیں، ہم سال ہونے پر جمع کر کے آپ کے سپرد کریں گے، چونکہ بیت المال. تو غور سے سنیے. سال ہو گیا تو ولید بن عقبہ نامی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ بھیجا کہ جا کے زکوٰۃ وصول کر کے آئیں. آدھے راستے پر یہ پریشان ہوئے. کیا پریشان ہوئے؟
ان پر دیت تھی، اس قوم کے ایک شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو قتل کی سزا یا قتل یا دیت. تو انہوں نے خیال کیا کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ تو مجھے مار دیں گے، تو وہ پیچھے واپس لوٹ گئے. اب نبا، بڑی خبر کو نبا کہتے ہیں. تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو بولے وہ زکوٰۃ کہاں دیتے، وہ تو مجھے مارنے پر تل گئے، میں بھاگ کے آ گیا. اللہ اللہ، اسے کہتے ہیں نبا. ہاں، اب اسے فاسق کیوں کہا گیا؟ انحراف کیا. آمنو، ایمان لائے، یہاں ادب سکھائے گئے. تو جویریہ کا کزن بھائی لگتا تھا، اسے بھیجا اور ایک ٹولی بھی بھیجی. ٹولی کس کے لے کے؟ افسر کو بھی ان کی، بھائی زکوٰۃ کا انکار کیا تو انکار کیا. تو یہ بھی جا رہے ہیں، اور وہ جاسوس تو بہت پہلے نکل جاتا ہے نا آگے. تو اس نے آ کے خبر دی، تو ہم نے وہاں اذانوں کی آواز سے انہیں نماز پڑھتے دیکھا. ہوا. اور یہ ٹولی جب پہنچی تو آدھے راستے میں ملے رئیس بنی المستلق. رئیس مطلب یہ ان کی بستی تھی، اس بستی کے مالک تھے. وہ سامان لے کے آ رہے ہیں، یہ ادھر سے ٹولی جا رہی ہے سرکوبی کے لیے. تو بولے کیا ہے؟ تو بولے آپ کی بستی پر ہم آ رہے ہیں آپ کی گرفت کرنے، آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بولے کوئی آیا ہی نہیں. چلیے ہو گیا، کوئی آیا ہی نہیں. تو اب سنیے قصہ، تو اس کا شان نزول ہوا. اب سنیے، تبینوا، تحقیق کرو. اب جو کام کی باتیں ہیں سنیے گا. اگر تحقیق نہیں کرتے، دیکھو تحقیق ابوبکر صدیق جیسا آدمی اس سے پوچھے، جس پر اعتماد ہے اس سے پوچھے، اہل علم سے پوچھے، اہل بصیرت سے پوچھے. اچانک حملہ. اب اگر یہ حملہ ہوتا، ان تصیبوا قوما، اس قوم کو نادانی سے حملہ کر دیتے، اور پھر ندامت. اب ندامت کا کوئی ہے بدیل تھا؟ قتل ہوتے تھے، یہ کہا گیا. تو اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے اصل میں، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا، تو جو ابوبکر جیسے نہیں ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس بات کو کچھ کمی بیشی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، بات دوسری ہوتی ہے. اس لیے سنیں بس. بھائی کوئی کہہ رہا ہے تو سنائی تو دے گا، اس پر کوئی فیصلہ نہ کرے. کسی شخص کے برائی ہوتی ہے، کسی کی خوبی، تو خاموش رہیں اہل علم سے، یا پھر یہ بات خود متحقق ہو جائے گی. یہ ہمیں بڑا درس ہے. اب دیکھیے کیا بیان کیا جا رہا ہے، سنیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. دیکھیں فسوق بھی آیا، عصیان بھی آیا، راشد بھی آیا. اب اسے سمجھیں گے ہم انشاءاللہ. خیال رکھو کہ آپ میں اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں. اگر وہ اطاعت کریں، پیروی کریں، فی کثیر، بہت سارے معاملوں میں، لعنتم، سورہ توبہ میں گزر چکا ہے، لعنتم، تم پر وہ ناگوار ہو جائے گا. دیکھیں نا، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عنتم، یعنی تم کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، ناگوار ہوتا ہے، تو اس کو گراں ہوتا ہے. تو یہ ہے من لعنتم، اگر وہ اطاعت کرتے اور حملہ ہوتا یا اور کوئی بھی کام، پھر تمہیں ناگوار ہوتا. مگر اللہ نے کیسے بچایا؟ بات یہ کہ اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنایا، اس کو خوشنما کر کے دیا، اس ایمان کی دولت کو، اور تمہارے دلوں میں کرہ الیکم الکفر، کفر کو ناپسندیدہ بھی بنانے کی توفیق اس نے دی، اور فسق کے بھی اور عصیان کی بھی. یہ جمع ہے، فسق اور عصیان. پھر فرماتے ہیں یہ لوگ راشد ہیں. راشد اس میں فاعل ہے. تو مفہوم اس کا واضح ہے، لیکن یہ کہ چند چیزوں کو سمجھنا ہے. دیکھیے ہمارے پاس جو ایمان ہے، دیکھو بار بار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حبب الیکم الایمان. ہمارا غرور مٹ جانا چاہیے. ہم مومن ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، مگر غرور کے ساتھ نہیں. ہمیں کس نے توفیق دی؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم نے شرک کو ناپسند کیا، کس نے توفیق دی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ان صفات کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین. ہم کفر کو پسند نہیں کرتے، فسق کو نہیں کرتے، عصیان کو بھی نہیں کرتے. تو کفر تو ہم جانتے ہیں،
فسق اور عصیان اور راشد، تو اس کو میں آسان کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے فسق کسے کہتے ہیں اور عصیان کسے کہتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، عصیان میں آیا، ہاں۔ اور سورہ کہف میں 50 نمبر آیت میں کان من الجن، شیطان کس میں سے تھا؟ ففسق عن امر ربی، تو ایک ساتھ دو گناہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے جو ہوا اس کا نام کیا؟ عصیان۔ شیطان سے جو سرزد ہوا اس کا نام کیا؟ فسق۔ تو عصیان جو ہوتا ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ توبہ سے معاف ہو گئی، توبہ کی انہوں نے، لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی۔ شیطان سرکش، اللہ کے قانون سے انحراف، تو فسق میں اور عصیان میں فرق ہے۔ عصیان میں کوئی انسان ہے، لغزش ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں دنیا میں معاشرے کے اثر سے، تو یہ عصیان میں آئیں گے، فسق میں نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فسق یعنی آپ جان بوجھ کر خلاف سنت، تو یہ یاد رکھیے۔ لیکن راشد کسے کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کی صفت ہے رشید، ہم نام رکھتے ہیں نا بندے کا، عبد الرشید ہے نا، عبد الرشید۔ اب اگر کسی کو کہیں گے رشید بھائی تو پکار سکتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک هم الراشدون، تو یہ تو ایک مستقل درس ہے کہ کچھ صفات ایسے ہیں کہ بندے کے لیے بھی کہی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں راشد کو ہم سمجھتے ہیں اسم فاعل ہے، تو رشید کے معنی کیا؟ جس طریقے سے مبین کے دو معنی ہیں، مبین کے، کتاب خود بھی روشن اور دوسروں کو بھی روشن کرے گی، تو رشید کے معنی سمجھدار اور دوسروں کو بھی سمجھ دینے والا، سمجھے؟ تو اللہ رشید ہے، انسان کو سمجھنے کی توفیق عطا کی کہ اولوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، معنی صحیح ہوئے۔ لیکن جب انسان کو یہ رشد و ہدایت اللہ کی جانب سے ملی تو اس میں یہ توفیق ہے کہ اس رشد کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، چونکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو انسان جو دوسروں کو ہدایت کرتا ہے، رشد و ہدایت کی، یہ اس کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ نے اسے بخشی ہے، تو یہ فرق ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے یہاں راشدون کیوں کہا جا رہا ہے؟ کئی جگہ پر اولئک هم المفلحون، کئی جگہ پر کیا کامیاب ہوں گے، فوز العظیم، تو فرق ہے یہاں، چونکہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، عمل نہیں۔ دیکھیں آپ عمل کیجئے تو کامیابی، تو احکام کے ساتھ کہ جو احکام کو اپنائے گا، جس میں عقل ہے، جس میں سمجھ ہے۔ اچھا یہ ضد کس کی ہے؟ دیکھیے وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آتے ہیں پکارتے تھے ان میں سے اکثر ناسمجھ تھے، اکثر ترجمہ کرتے ہیں عقل نہیں رکھتے تھے، نہیں عقل تو ہے، لا یعقلون کے معنی عقل رکھتے نہیں، عقل تو ہے، سمجھتے نہیں، تو اس کے مقابلے میں کیا؟ رشد سمجھتے ہیں۔ اسی کی وضاحت ہے فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اب یہاں فضل کو سمجھنا ہے۔ ہم نے فضل کی کئی مثالیں دی ہیں، لیکن آج مثال ایسی ہے کہ آپ کو پختہ ہو جائے گا فضل کسے کہتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ جو ہم نے آپ کو سمجھ دی اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور حکیم ہے۔ مطلب ہے کہ جو انعامات تمہیں ملے ہیں اللہ خوب جانتا ہے اور حکمت کے تحت ملے ہیں۔ فضل آج تک ہم یہ کہتے رہے، جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہے فضل اللہ، رزق کو بھی فضل کہا گیا، مگر آج وہ بات نہیں۔ اس مناسبت سے آپ جو ہیں سورہ نساء کی 34 نمبر کو آپ پڑھیں، میں بتاتا ہوں سن کر کہ 34 نمبر جو ہے سورہ نساء کی، اس میں یوں کہا گیا ہے، غور سے سنے گا، الرجال قوامون علی النساء۔ اب یہ آیت اس لیے اختیار کیا ہوں کہ آج اس درس میں اسے سمجھنا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ تو ابھی یہ آیت نوٹ کر لیں، ابھی صرف فضل پر، اور پھر اگلی آیت میں پوری مکمل شرح، گویا کہ اس آیت کی شرح آج ہوگی۔ اجر کسے کہیں گے؟ کسی کے بدل، مکافات، کس کے بدلے میں ثواب،
فضل کیسے کہیں گے؟ کس بدلے میں نہیں. اب دیکھو الرجال قوامون علی النساء. قوام کیا ہے؟ قیوم، وہ ذات الحی القیوم، لوگوں کو تھامے ہوئے ساری مخلوق کو. تو رجال قوام، عورت کو تھامے ہوئے عورتوں کو. عورت مردوں کو نہیں تھامتی، مرد تھامے ہوئے. اب ایسا کیوں؟ بھئی عورت کیوں نہیں مرد کو تھامتی؟ بما فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل. تو مرد کو مرد بنایا اللہ کا فضل، عورت کو عورت بنایا، کسی کو اختیار نہیں. تو صرف اتنا ابھی ذہن میں رکھیں، پھر پوری شرح آگے آتی ہے. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مرد کو فضیلت دی کس بنیاد پر؟ بما انفقو، مال خرچ کرتے ہیں. تو اس کی مزید شرح انتظار کیجیے گا. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. تو ایک حکم آپ نے یاد کر لیے کہ کیا حکم ہوا؟ فاسق کی خبر آئے تو تحقیق کرو. اب سنیے دوسرا حکم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اب اس میں ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ سورہ نحل 89 میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا ذکر ہے. یہاں عدل کا اور قسط کا ذکر ہے. تو یہ سمجھنا ہے. تو پہلے حکم سنیں. طائفتن، ایک جماعت یعنی لشکر، ٹکڑی، ایک ریاست. اگر دو ریاستیں من المؤمنین، مسلمانوں کی، اقتتلوا، جنگ شروع کر دیں. اب میرے ساتھ میں ہے، گرامر جانتے ہیں. طائفتن اقتتل، طائفتان اقتتلا. تو پھر یہ اور طوائف اقتتلوا. اب یہ کیسے آیا؟ دیکھ رہے ہیں نا؟ وہ کیا ہونا چاہیے تھا بظاہر سمجھنے کے لیے؟ طائفتان اقتتلا، مگر یہاں کیا ہے؟ اقتتلوا. تو ابھی ترجمہ ہی چل رہا ہے نا ہمارا. جی. التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. نہیں کہاں؟ ہاں فاصلحوا بینہما، عدل. پھر دو، ابھی اقتتلوا سب جنگ کر رہے ہیں، فاصلحوا بینہما پھر دو، پھر طائفان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ایک ریاست دوسرے پر سرکشی کرتی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو سرکشی کر رہی ہے، حملہ کر رہی ہے، اس سے قتال کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹے. پھر دروازہ کھلا. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ آپ کا کہنا مانتی ہے، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرو. مگر آپ نے اس پر چڑھائی کر دی، روک دیا. اب کیا کرو؟ ظلم نہیں. ہاں فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ. اب یہ سمجھنا ہے کہ احسان اور قسط کیا فرق ہے. ان اللہ یحب المقسطین. تو چلیے پہلے اعراب دیکھیے. قرآن ایسی ہے کہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، خامی نہیں نکال سکتا. دیکھیے طائفتن یعنی کیا؟ چند لوگ. قومن چند لوگ. تو کبھی وہ کوئی کہے کہ قومن جا یا قومن جاؤ، صحیح ہے کہ قوم میں کئی افراد ہوتے ہیں نا. تو طائفتن میں خالی ایک فرد نہیں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اقتتلوا، لڑنے کے لیے سب آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے. اعجاز قرآنی فاصلحوا بینہما. ہاں تو صلح کے لیے سارے لوگ نہیں آتے. دیکھیے کیسا اعجاز ہے قرآن کا. صلح کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ ایک آدمی یا دو آدمی. مطلب جو اہل اعتماد ہیں، جو دانشور ہیں، وہ آتے ہیں صلح کے لیے. سب نہیں. سب کے ساتھ صلح کیسے کریں گے؟ سب بول پڑیں گے. بھائی کوئی جماعت ہے آپ کی، آپ بھیج رہے ہیں اپنا عریضہ لے کر کمپنی کے مینیجر کو، تو کیا سارے بولتے ہیں؟ کون بولتا ہے؟ ایک. تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. مگر اب سنیے، اگر آپ وہاں گئے اور آئے دونوں بیٹھنے کے لیے، تو ایک نے چڑھائی کی تھی، دوسرا مظلوم تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے چڑھائی کی تھی اس پر پھر آپ ظلم کرو. دیکھیں فاصلحوا
بینہما. تو سنیے عدل کا کیا مطلب اور قسط کا کیا مطلب. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. احسان یعنی کیا؟ اچھی طریقے سے عبادت کرو، خوب اچھی طریقے سے، اطمینان سے. معاملات میں آپ کے ایک شخص آیا 8 گھنٹہ ڈیوٹی، ایک مثال دے رہا ہوں، گھنٹے کے 10 ریال، اس نے 7.5 گھنٹے ڈیوٹی کی. اب آپ کتنا دیں گے؟ اگر 75 دیں گے تو عدل. اس سے کہیں گے تو نے جو ہے 7.5 جا 50 ریال لے لے. نہیں، عدل. کتنے؟ 75 روپے نا جی، خیال رکھے گا. اور اگر 80 دے دیے تو احسان. فرق واضح ہوا. تو پھر قسط کا کیا مطلب؟ ہاں، قسط الگ ہے. دیکھیے عدل والاحسان الگ ہے. عدل اور قسط کے ساتھ آئے تو مطلب یہ کہ اسے اتنی تکلیف نہ دو جس کا وہ حقدار نہ ہو. بھائی جس نے چڑھائی کی اس پر تم نے خلاص بائیکاٹ کر دیا اور اسے کیا کہتے ہیں آج کل کے حصار کر ڈالا. کیا بندش جو حصار ہوتے ہیں نا آج سلطنتوں کے، چلو بھائی اس کا بائیکاٹ، باہر سے مال جانا بند، ہتھیار جانا بند، بائیکاٹ جی. تو حد سے تجاوز مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ ہوتا ہے فلسطین میں، دیکھیے جب جھڑپیں شروع ہوتے ہیں تو پورا حصار، کوئی داخلے نہ ہو سکے. تو مطلب یہاں یہ تنبیہ دی جا رہی ہے کہ آپ ظلم نہ کریں. کسی صلح بھی کریں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ پہلے کس نے چڑھائی کی، پہلے کس کی غلطی ہے. نہیں، فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. یہ کتنے حکم ہو گئے؟ 2 ہوئے نا جی. ابھی اور سنیے. نہیں، اسی کی وجہ ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اسی کی وجہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ یقین جانو کہ سارے مومنین بھائی بھائی ہیں جی. بھائی بھائی، ہم سب بھائی بھائی، مگر اخوتن کا لفظ ہے. اور صلح کرو بین اخویکم، اخ بھائی، اخان اگر پیش ہے تو اخین، تو یہ اخوین، اخوان، اخوین. تو تمہارے 2 بھائی، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اخوتن کہا گیا، پھر اخ. اس کو ذرا سمجھے. ہم سب کیا ہیں؟ اخوتن. کچھ اس میں سے اخوان ہیں. اب وہ اخوان کون ہوں گے؟ یا ہو سکتا ہوں. اب جب ہم بیان کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کون ہے اخوان. لیکن سب کیا ہیں؟ اخوتن. تو اس کے لیے ہم آپ کو باقاعدہ وضاحت سے بتاتے ہیں. دیکھیے آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، صرف سنیں، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 103. اوس و خزرج مدینہ والوں سے کہہ رہے ہیں، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے نا، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اخوان ہو گئے. اس کا مطلب اخوان تھے نہیں، کیا تھے؟ اخوتن تھے. ہو گیا، شیطان ہو گیا، شیطان تھا نہیں. کان من الجن، جناتوں میں سے تھا. تو تم اخوان ہو گئے. تو تھے کیا؟ اخوتن تھے. تو سنیے گا اور آسان کہہ دیتے ہیں آپ کو. سورہ یوسف میں 58 کی آیت، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ. ہاں جی، اخوت. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، داخل ہوئے تو یوسف نے پہچانا. اللہ، اخوتن کیوں؟ وہ بھائی بھائی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کونوا عباد اللہ اخوانا، تم بھائی بھائی ہو جاؤ. اس کا مطلب کہ ہم بھائی بھائی نہیں، ہو جاؤ. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی 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 کیوں نہیں؟ آسان کر دیا نا. اب سنیے گا، ہم سب اخوا ہیں. کیوں؟ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی، کیا نام ان کے والد کا؟ یعقوب نا جی. کتنی بیویاں تھیں؟ کیا ایک بیوی کے بیٹے تھے؟ مختلف بیویوں کے بیٹے تھے.
تو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹوں کو، بھائیوں کو کیا کہیں گے؟ اخوان. اور جب مختلف مائیں ہو تو اخوتن. تو ہم کیا ہیں؟ اخوتن. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، تم بھائی بھائی ہو گئے. چنانچہ انصار نے اپنی کھیتی میں اس کو حصہ دے دیا. جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے اس سے نکاح کرائی. بھائی بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، ہم اخوا ہیں مگر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ایک باپ اور ایک ماں. تو فرق سمجھ میں آیا؟ اب چلیے آگے. بین اخویکم، ابھی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، پھر فرماتے ہیں کہ 2 بھائی. سب بھائی بھائی ہو، 2 جماعتوں میں تصادم ہوا. جب 2 ہی آئیں گے نا صلح کے لیے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اپنا بھائی سمجھو. ہوا؟ دیکھو قرآن کا اعجاز، قرآنی تعلیمات کا کمال. بھائی سمجھو. اور سنیے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اگر یہ صفات تم اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے. اللہ اللہ، یہ ہے صفت کہ ہم سب کو کیسا سمجھیں؟ بھائی بھائی سمجھیں. تو اب اس میں بھائی ہوں گے. تو بھائی کسے کہتے ہیں؟ اور اخوا، اخوار اخوان. دیکھو ہمارے بورڈ لگا رہتا ہے فلاں اینڈ برادرز لکھا رہتا ہے، ایسے کچھ رہتا ہے نا، یہ برادرز یعنی کیا؟ اخوان. تو اب یہ واضح کر دیا ہم نے. جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو اجر ملے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. تو یہ کتنے احکام؟ اب 2 احکام ہوئے، فاسق کا اور صلح کرنے کا. اب اس آیت میں 3 احکام ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو سنیے، ساتھ میں رہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. کئی چیزیں سمجھنا ہے. فضل کا تکمیل یہاں ہوگی، فضلا من اللہ. اور بئس الاسم الفسوق، یہ تو آپ جانتے ہیں گرامر. بئس الاسم، پہلا حمزہ بھی وصل، دوسرا بھی وصل، دونوں ساکت. تو کیا پڑھیں گے؟ بئس الاسم الفسوق. یہ تو تجوید کا قاعدہ ہے. لیکن بعد الایمان اسے سمجھنا ہے. پھر ہم الظالمون، اوپر فرمایا راشدون، یہاں فرمایا. تو یہ سمجھنا ہے، تو ساتھ میں رہیے گا. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. قوم سے قوام ہے نا. شاید کہ وہ تم سے بہتر ہو. میں کسی قوم کا مذاق اڑا دیا، وہ آپ سے بہتر ہو. لیکن عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. اسے سمجھنا ہے. اور اپنے آپ کو چڑھاؤ مت. اپنے آپ کو، آپ کسی کو چڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھو کیا الفاظ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی عیب لگانا. دیکھیے یہ کیا ہے، لمزہ تو اشارے سے، آنکھوں سے اس طرح کرتے ہیں نا. لیکن آپ عیب لگاتے ہیں دوسرے کو، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ سمجھنا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بھائی برے لقب سے مت پکارو. پکارتے ہیں نا لمبو، ناٹا. بھائی یہ تو لمبو اللہ نے بنایا، 5.5 سے اوپر اچھا ہے. تو یہ عیب کیوں لگاتے ہیں؟ کسی کو کالیا، بھائی یہ تو اللہ نے تخلیق، مت پکارو. جی ہاں، بئس الاسم الفسوق، بہت ہی برا. یہ فسق میں شامل ہو گیا. اللہ اللہ، فسق میں داخل کر رہے ہیں ایمان کے بعد. تو سنیے گا، سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم، اور پھر نساء. تو معلوم ہوا نساء قوم میں نہ شامل نہیں. یہ یاد نوٹ کر لیجئے، نساء قوم میں شامل نہیں. اللہ کیوں؟ یہی تو فضل ہے. فضل من اللہ. کیا فضل من اللہ؟ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، عورتیں قوم میں شامل نہیں. وہ کیسے؟ دلیل کیا؟ سورہ صف میں جائیے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہے نا، اپنی قوم سے کہا. کون سی قوم؟ بنی اسرائیل. عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. قوم نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن سے کہہ رہے ہیں. کس کے بیٹے تھے؟ عیسیٰ ابن مریم. کون سی قوم بتائیے؟ قوم نہیں. تو قوم کی نسبت مرد سے ہوتی ہے. کس سے؟ مردوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون. یہ اللہ کا فضل ہے. بھائی عورت ہے شیخ کی، سید کی، آ گئی دوسرے گھرانے میں، اس کی قومیت چلے گی؟ نہیں. تو مسئلہ سمجھ میں آیا نا. تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو آج آپ کو بتلایا کہ فضل من اللہ کسے کہتے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اب ایک تبصرہ ہے ہمارے پاس، وقت ہے. جب مرد قوم، قیوم، قوام، جو ہوا وہ ہوا، اللہ غفور رحیم ہے. مگر آپ کے بچوں کی جب شادی کریں گے نا تو آپ کا بچہ عورت کو تھامے، یعنی ہونے والی بیوی کو تھامے. اس لیے وہ کیا ہے؟ قوام ہے. قوام قائم نہیں، قوام کیا ہے؟ ہاں، یہاں یہی ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہے، اس کا ہاتھ تھامے لے جاتا ہے. مہر مقرر ہوتی ہے، باقی جو اس کی ضروریات ہیں لے کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری عورت قوام ہے. جبکہ فضل یہ ہے کہ وہ کیسے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں سوٹ بوٹ کہتے ہیں. وہ شارٹ کٹ ہے، ہماری زبان میں بوٹ کہتے ہیں. اور کوٹ پین کو سوٹ. وہ کس کا شارٹ کٹ ہوگا؟ سیٹ کا. جی. تو اسٹیج پر جاتا ہے تو لکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ یار سسر نے 5 لاکھ کا سوٹ بوٹ لیا اس کو. اچھا ہوتا ہے نا. تو قوام کیسے ہوئے آپ؟ قوام تو عورت ہوئی. دلہن کے باپ نے خریدا تو قوامیت آپ نے تبدیل کر دی. جو اللہ کا فضل تھا آپ نے اس سے انحراف کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہوا ہے وہ ہوا. مگر جو سنیں گے اپنے بچوں کی شادی میں کیا کیا جائے گا؟ اپنا سوٹ بوٹ. قوام اسے بتلایا جائے کہ قوام جو پہلے ہی دن عورت کا ہاتھ نہیں تھام سکتا عورتوں کے کپڑے پہن کر، مطلب ہے کہ عورتوں کی ملکیت کے، تو وہ کیسے قوام بنے گا؟ بہرحال یہ ایک اضافی تبصرہ تھا. اس میں درس قرآن کے اس میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن ایک بتلا دیا. خیال کیا جائے. لوگ خیال کرتے ہیں. جب کئی چیزیں آج کل لوگ اصلاح ہوئی ہے. پہلے کئی ہندوانہ رسمیں ہوتی تھے ہمارے یہاں، تو جب بتائیں گے تو نا. لیکن اصل کیا ہے ہمارا مقصد؟ یعنی قرآن کی لغت، ڈکشنری، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ کے بچوں کی جب شادی ہوگی تو خیال رکھیے گا. اب سنیے گا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. یہ کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیے. اپنے آپ نے کسی فرد کو اگر آپ نے چڑھایا ہے تو یہ فرد کا نہیں بلکہ قوم کا مسئلہ ہے. دیکھیں. اور القاب، بھائی کیوں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ شُعُوبًا لِتَعَارَفُوا. ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں، جسے ہمارے یہاں ٹوکن کہتے ہیں، فلاں 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 فلاں. لیکن اچھا ٹوکن رکھیں، یعنی اچھا نام رکھیں. بھائی کوئی ڈاکٹر ہے تو اچھی بات ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اچھی بات ہے. تو یہ اچھے نام رکھیں، لقب اس کی ہنر سے. مگر یہ کوئی ٹوکن ہے جس کو ہم نے بتایا لمبو اور کیا ناٹا اور کیا، یہ ٹوکن نہیں. تو اس کا خیال رکھا جائے. بئس الاسم الفسوق. اب سنیے گا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد تم کسی کو چھڑاؤ، کسی کو برے لقب سے یاد کرو، تم سے یہ توقع نہیں. ایمان لانے کے بعد ایمان کی شان کے خلاف ہے. یہ ہے اصل درس. بعد الایمان کہا جا رہا ہے. اچھا اوپر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ. دیکھیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ. اور کیا حسنات بھی سیئات کو مٹا دیتے ہیں. یہاں فرمایا ظالمون. توبہ کرو، مگر ظالم کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق، اللہ کے حقوق کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک سے باز آنے پر
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اللہ. مگر یہ حقوق الناس، کسی کو چڑھایا، کسی کو برا لقب، توبہ کرے. یہاں وارننگ ہے، سختی ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں. تو بہرحال اب یہ 3 اس میں اور اوپر 2 5، ابھی 3 باقی ہیں. تو وہ آئندہ. اب دیکھیے آپ یہاں پر فاسق آئے 1 ہوا، صلح کرو 2، اور یہاں پر کیا ہے، کوئی برائی نہ کرے، کسی کی لقب نہ کرے. تو اس طریقے سے اچھا پھر صلح کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ روبرو ڈائریکٹ. اور آئندہ ہم پڑھیں گے جس کا نام ہے پیٹھ پیچھے. تو وہ احکام انشاءاللہ آئندہ. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ارادہ تھا ہمارا، کچھ جو ہے الفاظ جو ہے آپ تک ہم نے پہنچائے. اسے یاد رکھیں، گرامر وغیرہ، اور جو نصیحت ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے. مطلب جس نے توبہ نہیں کی، ہاں تو پھر ظالم میں سے. مطلب کیا ہے کہ ومن لم یتب، یعنی کسی کو آپ نے چڑھایا، کسی کے برے القاب کیے، تو ابھی توبہ کرنا چاہے، مغفرت مانگنا چاہے تو اسے توبہ کرنا چاہے. مطلب یہ ان گناہوں میں سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے بغیر توبہ کے ہوئے. تو استغفار کریں اللہ سے. اب کہاں کہاں یاد ہے کس کو ہم نے کیا کہا، چونکہ ایک معاشرہ ہے تو یہ مراد ہے اس سے کہ ہوتا ہے نا استغفر اللہ جو آپ کہتے ہیں تو اس میں سارے گناہ آ گئے. استغفر اللہ جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے، جو دانستہ، جو نادانستہ، تو یہ دعا اس کے لیے بہتر ہے. چونکہ انسان ہے، لفظ سے ہوتی ہیں، مگر یہ چونکہ حقوق انسانی کا مسئلہ ہے اس لیے یہاں کیا ظالم ہونا ہے. تو اس کے لیے بھی ہے گنجائش ہے، ابھی بھی توبہ کریں، جسے ہم جانتے ہیں، جسے ہم نہیں جانتے، سب برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. جی کہیے. آگے نہ پڑھے، ہاں آگے نہ بڑھے. مطلب شرک اور بدعت کی بات. ہاں ان کا سوال ہے کہ آگے نہ بڑھے مطلب شرک و بدعت. دیکھیے شرک و بدعت جو ہے نا یہ تو عموماً ہے ہی، مگر یہاں چونکہ انہوں نے آواز بلند کی تھی تو یہاں پر آداب و تربیت دی جا رہی ہے. بلکہ شرک و بدعت تو ہے ہی، شرک و بدعت تو ہے ہی، لیکن یہاں پر شرک کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ کس کا ہے کہ لوگ مشورہ دیتے تھے. اور جیسے کہ یہ آئے تمیم کے قبیلہ والے آئے نا، تو یہ کہا جا رہا ہے. باقی وہ تو اس میں آیا ہے. شرک میں بھی آپ دیکھیے شرک انسان کر رہا ہے تو اللہ اور رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، بدعت کر رہا ہے تو اللہ اور رسول سے آگے بڑھ رہا ہے. مگر یہاں کا پس منظر کیا ہے؟ کتاب الہی، سنت الہی کا اس کا جو پس منظر ہے کہ تربیت دی جا رہی ہے، باقی وہ اس میں شامل ہے. جی شیخ بردہ جو ہے کہتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں، وہ بردے شریف نکالتے ہیں. ہاں وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. کئی ہیں بردہ شریف پڑھے ہیں نا ہم. ہاں نظر ہمارے یہاں نظر سے گزری ہے بردہ شریف کی، تو وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں اور بھی ایک ملتی ہے حزب الاعظم کر کے، ہمارے یہاں وہ ہے. تو یہ عربستان میں ہے بردہ شریف، اور ہمارے یہاں حزب الاعظم ہے. تو مختص نہ کریں قرآن شریف کی تلاوت. ہاں جی تصویر سے منع کی ہے نا جی لینے سے. ہاں لیکن جب سلام کے لیے لوگ جاتے ہیں اکثریت جو ہے ایک کیمرے کے ساتھ سلام کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کھیلنے بھی نہیں دیتے. آپ نے کیا کہا؟ تصویر سے منع کیا. تصویر لینے سے منع کیا. ہاں. تقریباً جو سلام آپ تک مدینے میں ہوا ہے، ہاں. تقریباً لوگ ایک کیمرے لے کے جو ہے سلام پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں اور وہاں ٹھہرنے بھی نہیں دیتے. ہاں. تو وہ کیا بے ادبی میں شمار ہوگا؟ جی. عمل ایک سوال دوسرا سوال آپ کی جو ہے بہت فرق بتایا. عشیان میں گناہ قابل معاف ہے، کس میں قابل معاف نہیں ہے جب تک کہ خود معافی نہ چاہے. جی یہ جو صحابی جاتے ہیں لینے کے لیے زکات، جو آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں، یا قرآن ان کو فاسق کہہ رہے ہیں. جی کہ جب خبر آیا تھا تو فاسق کو جو ہے، کیا ان کو جو ہے فاسق کہہ رہا ہے؟ جی کیونکہ گئے تھے آپ. 3 سوالات ہوئے. جی 2 قرآن 3 ہوئے کہ 2 ہوئے؟ اور جس کوئی ہے نا کہ اگر قابل معافی چاہے تو معافی ہو جائے گا. جی. یاد یہی بتا جی. شیطان کو ہدایت. ہاں تو 2 سوال ہوئے، عصیان اور فسق، اور تیسرا کون سا؟ ان فاسق. یہ جو یہ اور کیمرہ لے کے جاتے ہیں تو 3 ہوئے نا.
جی 3 وے، مطلب 2 ایک میں مدغم ہو گئے، کوئی بات نہیں. دیکھیے اصل میں عصیان و فسق تو سمجھ میں آیا نا کہ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ عصیان، اور شیطان سے کیا ہوا تھا؟ فسق. اب اسی کے ضمن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گئے تھے ولید بن عقبہ، یہ صحابی تھے. اصل میں صحابی کا نام آئے تو ہم تھوڑا احتیاط برتتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ فسق کیوں فسق تھا، اسے فسق کیوں کہا گیا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صحابی فاسق تھے، دیکھو فرق ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فسق کیوں تھا؟ تو صحابی کو تھوڑا ہم نے بچا لیا نا، آخر صحابی تھے نا، ایمان لائے تھے نا. تو یوں کہنا کہ صحابی سے فسق کا صدور ہوا، اور یوں کہنا کہ یہ فسق تھا، الفاظ میں فرق ہو گیا. یہ فسق اس لیے تھا کہ سباب المسلم فسق، اور کسی کو قتل کرنا ہے نا سب سے بڑا فتنہ ہے. الفتنہ یعنی الفتنہ تو اشد من القتل. تو یہ جو فتنہ تھا، یہ کیا تھا؟ فتنہ کے مبادا وہ حملہ کرتے تھے. حملہ کرنے سے کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کو پکڑ لیتے تھے. تو داماد ہوئے نا رسول، مگر وہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فسق اس لیے کہا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ صحابی فاسق تھے، سمجھ رہے ہیں نا. یعنی صحابی کو آپ بچائیں. قوم کو ہدایت دی گئی کہ یہ عمل فسق کے درجے کا ہے. باقی صحابی ہیں، وہ تو توبہ کر لیے. جب ایک عام آدمی توبہ کرتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بعد میں وہ صحابی رہے اور صحابی کی جگہ پر ہی ان کا انتقال ہوا. اللہ ہم تو ان کے لیے دعا کریں گے. تو لیکن فرق سمجھ میں آ گیا نا کہ اس طریقے سے ہمیں انداز کو اپنانا چاہیے، ورنہ پھر وہ فتوے دینا شروع کر دیں گے. اچھا اب رہا سوال ان کا، یہ تو بہت آسان ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں جا کر کیا تصویر سے منع کر دیا. یہ تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے نا، بالکل صحیح ہے، تصویر سے منع کر دیا. اچھا ریپیٹ کیا. اچھا تو وہ اکثر ہوتا ہے، لوگ فتویٰ ہی دے دیتے ہیں اور پھر سوال پوچھتے ہیں. یہاں تصویر کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو یہ جو کیمرہ لیتے ہیں نا، یہ تصویر کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہوا نا. دیکھو تصویر کسے کہتے ہیں کہ وہ پتلا، جسے ہمارے کہتے ہیں نا پتلا، یہ تو اہل علم تحقیق کر چکے ہیں نا. یہ تو عکس ہے. کیا ہے؟ یہ عکس ہے. ورنہ ہم سب کیسیڈیں بند رہے ہیں، تو یہ تو علماء اس پر تحقیق کر چکے. تو ایسا نہ کہے، اصل میں یوں کہیں کہ یہ جو تصویر لیتے ہوئے آگے جاتے ہیں نا، ہاں اصل میں اب جب بھی مکہ جاتے ہیں تو آج کل وہ کعبے کے سامنے کیا سیلفی کہتے ہیں نا. ہاں تو یہ اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ عجب حالت ہے. جب حرم میں مطاف میں داخل ہو تو ہمیں چاہیے کہ موبائل بند کر دیں. بھائی عبادت کر رہے ہیں. عبادت پہلے کا ایک عمرہ آج کے 100 عمرے کے برابر نہیں ہو. آج کے ہمارے 100 عمرے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت حاجرہ جو دوڑی ہیں پہاڑی پر چڑھتی تھیں، اب وہ اس کی نشانی رکھ دی گئی ہے. تو یہ تو آج کل تو گھر سے بھی ملے ہوئے ہیں. ہاں میں ابھی عمرہ طواف میں ہوں، ابھی صحیح میں ہوں. تو آپ گھر میں بھی ہیں اور مطاف میں بھی ہیں. تو یہ جو جاتے ہیں زیارت نبی کے لیے، یہ بے ادبی ہے. اصل ان کا سوال کیا تھا کہ بے ادبی میں ہے کیا؟ ہے کیا؟ یہ بے ادبی ہے. اصل مقصد پہ آ گئے نا. کیا یہ بے ادبی ہے؟ دیکھیے آپ کا بینک، آپ کا کمپنی کا مینیجر ہے نا، یا آپ کا کمپنی کا باس، آپ جائیں گے السلام علیکم یا شیخ، اور آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ ادب و احترام کی تصویر بن کر. تو یہ اللہ کے رسول ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ادب و احترام کے تو انشاءاللہ آج سے ہم وہاں جائیں گے تو موبائل کیا کریں گے؟ بند. چلے ہاں ٹھیک ہے. اگر بیگم ساتھ میں، دیکھیے یہ بھی سوچے بیگم ساتھ میں تو ضرور کھلا رکھیں، لیکن وہ صرف بیگم کے لیے. بھائی کہاں ہے کہاں نہیں ہے، لڑکیاں ہیں نا، تو خیال رکھے گا. برحمتک یا ارحم الراحمین. ضروری نہیں ہے کہ روضہ مبارک کے پاس ہی کھڑے تھے بیگم. ہاں نہیں وہ تو سمجھ گئے لوگ کہ نئے ہوتے ہیں، کبھی گم ہو جاتے ہیں. جی